علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک رب تعالیٰ کا فرمانے علی شان ہے کہ اے میرے مومنوں، درود بھیجتا ہوں میں اپنے نبی پر، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت کا نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد باری تعالیٰ فرمایا ہے کہ رجب ایک ایسا مہینہ ہے جس طرح مثال کے طور پر ایک کسان اپنی کھیتی باڑی کرتا ہے، کھیتی باڑی میں وہ کوئی بیج اگاتا ہے، اس بیج کو جب وہ اگاتا ہے تو اس کی پانی دیتا ہے، اس کی گوڈی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو وہاں سے ایک تنا نکلتا ہے۔ وہ تنا کو جب وہ حفاظت میں لے کے جاتا ہے، کبھی کھاد ڈال دی، کبھی پانی ڈال دیا، کبھی اس کو سنبھالا، کبھی کچھ کیا، بچوں کی طرح اس کی پرورش کی، تو اسی طرح جب وہ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد وہ آہستہ آہستہ جب بڑا ہو گیا تو وہ پھل دینے لگا تیسرے مہینے جا کے، ٹھیک ہے، پہلے مہینے بیج کو اگایا، دوسرے میں وہ بڑا ہوا، تیسرے میں جا کے اس نے پراپر پھل دینا شروع کیا۔ جب اس نے پھل دینا شروع کیا تو مالک کو اس وقت بڑی خوشی ہوئی کہ جس چیز کو میں نے زمین میں بویا تھا آج میں کاٹنے کے لائق ہو چکا ہوں، آج اس پھل کو میں بیچوں گا اور اپنے گھر کا اخراجات کا اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رجب کا مہینہ تمہارے لیے بیج بونے کا ہے، جتنا ہو سکے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف بھیجیں، جتنا ہو سکے قرآن کا ذکر کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کریں، اور جتنی ہو سکے نوافلی روزے ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر ہم اس مہینے میں جو بیج بوئیں گے، ٹھیک ہے، رجب شوال اور رمضان میں جا کے ہم اس کو کاٹیں گے، رمضان میں اس کا جا کے ہمیں پھل ملے گا، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں ان 2 مہینوں کا ثواب عطا کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب سورہ بقرہ میرے ساتھ ویڈیو دیکھتی ہیں اور میرے ساتھ مل کر پڑھتی ہوں گی، اور بہت میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب کا بہت بہتر قرآن پاک ہو چکا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کا سننے کا اجر پورا ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق الله العظيم.